به أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک ملک الناس الہ الناس آدمیوں کے بادشاہ آدمیوں کی معبود کی پناہ لیتا ہوں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک آدمیوں کے بادشاہ آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں. من شر الوسواس الخناس. وسوسہ ڈالے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس. خواہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا آدمی ہو. یہ سورۃ الناس قرآن مجید کی یہ آخری سورت ہے، اور اس میں بھی جس لفظ کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جس خصوصیت کا تذکرہ فرمایا وہ ربوبیت اس عقیدے پر قرآن مجید میں خوب زور دیا گیا. پالنے والا، تمہاری ضرورت پوری کرنے والا، تمہاری ہر قسم کا خیال رکھنے والا. اس عقیدے پہ خاص اللہ کے کلام میں زور دیا گیا. قرآن کی جو پہلی سورت ہے اس میں بھی اسی کا تذکرہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. قرآن مجید کے سلسلے میں جو پہلی وحی آئی آسمان سے، سب سے پہلی وحی، وہاں بھی اسی عقیدے کا تذکرہ ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. ربوبیت. ہمارا دنیا میں آنے سے پہلے جس عقیدے کے بارے میں ہمیں خبردار کیا گیا وہ بھی یہی تھا. الست بربکم. دنیا میں نہیں آئے تھے، عالم ارواح میں سوال ہوا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر عملی طور پر بھی اسی عقیدے کا عملی مشق کرائی گئی کہ اماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں، اندھیرے میں، جھلی میں پالا کس نے؟ کس نے اس اندھیرے میں اور ماں کی اس جھلی میں اس انسان کی ضروریات پوری کی؟ خوراک کا انتظام کس نے کیا؟ زندگی کا سامان کس نے مہیا کیا؟ پھر دنیا میں بھیجا. اس کے آتے ہی اللہ نے اس کی ماں کی چھاتی میں اس کی ضروریات پوری رکھ. دودھ ایسا بنایا، غذا ایسی بنائی کہ اس بچے کے لیے اس سے بہتر غذا ہو ہی نہیں سکتی. پھر اس پوری فضا میں اس کے لیے ایسا پیار اور شفقت ڈال دی کہ ماں خود بھوکی رہتی ہے، اسے کھلانے کی فکر کرتی، خود بے آرام ہو جاتی ہے، اسے آرام دیتی ہے، خود خطرات میں چلی جاتی ہے، اسے محفوظ کرتی ہے. یہ پیار، یہ شفقت، یہ خیرخواہی اللہ نے ڈالی. پہلی وحی بھی اسی عقیدے کے متعلق، پہلی سورت بھی اسی عقیدے کے متعلق، دنیا میں آنے سے پہلے بھی اسی عقیدے کے بارے میں بات. قرآن کا جو درمیان ہے سورہ کہف، وہاں چند نوجوانوں کا تذکرہ ہے. ان نوجوانوں سے جب کہا گیا کہ تم کس راہ پہ چل پڑے ہو، تمہارے معاش کا کیا ہوگا، کھاؤ گے کہاں سے، پیو کہوں گے، کیوں اپنی ترقی کے راستے پہ خود اپنے روڑے اٹکا رہے ہو؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا، ربنا رب السماوات والارض. جو زمین و آسمان کی مخلوق کو پال لیتا ہے وہ ہمیں بھی پال لے.
جب انہیں بہت سے لوگوں نے خیر خواہی میں کہا کہ تم جس راستے کا انتخاب کر رہے ہو یہ سوسائٹی سے، معاشرے سے، سوسائٹی سے بالکل ہٹ کے ہے، اس سے تمہاری ترقی اور معاش کے سارے راستے بند ہو جائیں گے، زندگی کیسے گزرے گی؟ تو ان نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی مخلوق کو پالتا ہے وہ ہمیں بھی پال لے گا۔ اور اس ذات نے پھر پالا، ایک غار میں پالا اور سالہ سال پالا، سلا دیا، سوتے رہ گئے اور سوتے ہی رہ گئے۔ اور پھر جب اللہ نے اٹھایا، سبحان اللہ، سورج کا انتظام بھی، چاند کی روشنی بھی، زندگی کے سانس بھی، اللہ کہتا ہے کروٹیں بھی میں خود دلایا کرتا تھا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، انہیں کروٹیں بھی میں دلواتا، دائیں طرف بائیں طرف۔ رب ہے، پالتا ہے۔ تو یہ عقیدے پر زور اس لیے دیا گیا کہ وقت کا فرعون کہتا تھا انا ربک، پالتا تو میں ہوں۔ فرعون کہتا تھا تمہاری معاش کا تو معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ دجال بھی یہی کہے گا کہ تمہاری زندگی کی ضروریات میرے ہاتھ میں ہیں۔ اور آج پوری دنیا میں دجالی فضا بنائی جا رہی ہے، آج پوری دنیا میں دجالی فضا بنائی جا رہی ہے۔ جن مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہے رب کی ربوبیت پر، وہ معاش کی خاطر اپنا ایمان دے بیٹھتے، معاش اور معیشت کی خاطر اپنا ایمان دے بیٹھتے۔ فرعون بھی یہی کہا انا ربک، میں پالتا ہوں۔ دجال آئے گا، اس کا نظریہ بھی یہی ہوا، پالتا تو میں ہوں۔ آج دنیا میں دجالی فضا ہے، معاش اور معیشت کے راستے سے قوموں کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی جاتی، غلامیت کی زنجیریں معاش اور معیشت کے راستے سے ڈالی جاتی۔ ہر فتنہ معیشت کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہا۔ آج کی دجالی فضا میں یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے، معاش، معیشت۔ جب مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا اس ربوبیت پر تو وہ معاش اور معیشت کی خاطر اپنی آخرت خراب کر دے گا۔ حالانکہ معاش اور معیشت مسلمان کا پہلا مقصد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ معاش اور معیشت یہ پہلا درجہ نہیں ہے زندگی کا، یہ ثانوی درجہ ہے۔ پہلا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے معیشت زندگی کی ایک ضرورت ہے، اور عقل مند لوگ مقصد کے خاطر ضرورتوں کی قربانی دے دیا کرتے، اور کم عقل لوگ ضرورت اور خواہشات کی خاطر زندگی مقصد قربان کر دیا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے دور اندیش پیغمبر، اللہ کے پیارے، اللہ کے خلیل، اپنے بچوں کو جب ایک وادی میں چھوڑا، اور ویران وادی بیت اللہ کے پاس، تو اللہ سے فریاد کی اور کہا رب، اے اللہ، میں ان بچوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ تیرے بندگی اختیار کرے، لیکن ظاہر ہے رہنے کے لیے معاش کی بھی ضرورت ہے۔ تو دعا کا دوسرا حصہ اس پر ہے کہ اے اللہ ان کی معاش کا بھی خیال رکھنا۔ یہی ایک دانا باپ کرتا ہے، یہی ایک دور اندیش باپ کرتا ہے، یہی ایک سمجھدار ماں باپ کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، کہ اپنی اولاد کے لیے ایسا کچھ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کا ایمان، اللہ کی بندگی محفوظ ہو جائے، اور پھر ان کی معاش اور معیشت کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔
پہلا درجہ اللہ کی بندگی ہے. سب سے پہلے ماں باپ اس کا اطمینان کرتے ہیں کہ میرے بچوں کی ایمانی زندگی، دینی زندگی، اللہ کی بندگی کی زندگی محفوظ رہے گی. جہاں میں اسے بھیج رہا ہوں، جہاں پڑھا رہا ہوں، جہاں اس کی زندگی کے رات دن گزر رہے ہیں، اس کی ایمانی زندگی محفوظ رہے گی. یہ پہلا درجہ ہے. ہاں دوسری پھر فکر ہوتی ہے، دعائیں بھی ہوتی ہے، اللہ ان کے معاش کی ضرورت بھی پوری کر دے. تو معاش کا معاملہ ثانوی ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. ہمیں حکم دیا ہے کہ جائز انداز کے اسباب اختیار کرو، لیکن اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا. جب مسلمانوں سے کہا کہ تم اپنی دینی زندگی کی حفاظت کے لیے تمہیں ہجرت کرنی پڑے تو ہجرت کرو، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ تو آتا ہے کہ جب ہجرت کریں گے اور ایک اجنبی جگہ پر جائیں گے تو معاش کا کیا ہوگا، معاش کا کیا ہوگا. چلو ایمان کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی بندگی کی خاطر ہجرت کریں گے، بنی بنائی مارکیٹیں چھوڑ دیں گے، کاروبار چھوڑ دیں گے، اور جس اجنبی جگہ پہ جائیں گے معاش کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. پرندے بھی تو دیکھ لو، گھونسلوں میں رہتے ہیں، وہ کتنا ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اس گھونسلے میں، کتنا ذخیرہ کیا ہوا ہے. روز صبح اٹھتے ہیں، اڑتے ہیں، اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. جو اللہ ان کا معاش پورا کر رہا ہے وہ تمہارا بھی پورا کرے. دیکھ لو ذرا پرندے. کبھی چٹان بھی دیکھی ہوگی، کسی پتھریلے زمین میں بھی دیکھا ہوگا کہ چٹان کے اندر بھی کیڑا اپنی غذا لے رہا ہوتا ہے. بعض کیڑے ایسے ہوتے ہیں سخت گرمی ہوتی تو زمین کے اوپر آ جاتے ہیں، سخت گرمی میں زمین کے اوپر ہوتے ہیں، رہتے زمین کے اندر ہیں. ان کی ضروریات کون پوری کر رہا ہوتا؟ ان کا معاش کا معاملہ کون کو پورا کر رہا ہوتا؟ رب العالمین ہے، سب کو پالتا ہے، سب کو پالتا. تو یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید میں اس عقیدے پہ بڑا زور دیا گیا. رب، اور ساتھ فرمایا اور رب الناس بھی ہے اور لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، لوگوں کا معبود بھی ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ ہی کی خوبیاں ہیں کہ وہ بادشاہ بھی ہے، معبود برحق بھی ہے. تو ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت اور ہر قسم کے مصائب سے حفاظت، ہر قسم کے آفات سے حفاظت کا راستہ اللہ کی پناہ میں آ جانا. کتنے لوگ ہیں جن کا آج ایمان، دین اس لیے خطرے میں ہے کہ معاش کی خاطر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور معاش کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بچپن میں، اس کی پیدائش کے موقع پہ عملاً اسے کر کے دکھایا کہ تمہاری ضرورت کون پوری کرتا، تمہاری ضروریات کس نے پوری کی. یہی وہ عقیدہ ہے جس سے شیطان، جس راستے سے شیطان سب سے زیادہ آج حملہ آور ہے. شیطانی قوتیں حملہ آور ہیں، شیطانی طاقتیں حملہ آور ہیں معاش اور معیشت. اور مسلمانوں کا جب عقیدہ کمزور ہو جائے گا تو وہ بآسانی اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے اور اس ہتھیار کے سامنے شکست کھا جائیں گے. پالتا کون ہے؟ اللہ پالتا ہے، اللہ ہی پالتا ہے. رحمت کی بارشیں اگر اللہ میاں زمین کے اندر سے پانی گم کر دے، زمین کے اندر کا پانی گم کر دے، یا مقدار سے زیادہ آسمان سے برسا دے، یا سورج کی تپش مقدار سے بڑھا دے، اللہ اکبر، کہاں کی ترقی اور کہاں کے اسباب اور کہاں کی
جسے کہیں کہ جدید دنیا کون تحمل کر سکتا ہے، کون برداشت کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کا نظام ہے کہ چلا رہا ہے وہ. تو یہ ایک پیغام ہے خاص طور پہ قرآن مجید کا کہ تمہیں پالنے والا، تمہاری ضروریات کا پورا کرنے والا، تمہاری اصلاح کی ساری چیزیں اسی کی قبضہ قدرت میں ہے. وہ بادشاہ ہے اور وہ آدمیوں کا معبود ہے. اس کی پناہ میں آؤ شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی اس خیالات سے. اور وہی ہے جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے برائی کی، اللہ کی نافرمانی کی، رائے حق سے محروم کرنے کی. اور وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں. جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسان نما شیطان بھی ہوتے ہیں، انسان نما بھی ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شیطانی وسوسوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے اور ہمیشہ قرآن کی زندگی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل خير أمورنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. یا ارحم الراحمین، ہم سب کا یہ پڑھنا اور یہ سننا اور اس درس میں شریک ہونا اور قرآن کا اس پیغام کو سننا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے مولا ہمیشہ ہمیں قرآن سے سچی وابستگی نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیشہ ہمیں قرآن مجید کی عظمت نصیب فرما، تلاوت کی توفیق نصیب فرما، اس کے پیغام کو لینے کی توفیق نصیب فرما، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا کریم اس کے پیغام کے بیان کرنے میں اور اس کی تلاوت کرنے میں جو کمیاں رہ گئیں اپنی رحمت سے معاف فرما اور اس کا پورا اجر و ثواب اے مولا کریم خصوصاً حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، حضرات صحابہ، اولیاء اللہ، اے مولا اپنے پیارے اور تمام اہل ایمان کو اور ہم سب کو اے اللہ ہمارے جانے والوں کو اس کا ثواب عطا فرما دے.
یا ارحم الراحمین زندگی بھر قرآن کی تلاوت نصیب فرما، قرآن مجید کی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے جتنے حضرات تشریف فرما ہے اور جتنے سامعین ہیں سبھی کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہم سب کے لیے قرآن کی زندگی پہ عمل کرنا آسان فرما، ہم سب کے لیے قرآن کی زندگی پہ ہمیں استقامت نصیب فرما۔ اے مولا کریم زندگی قرآن والی عطا فرما، خاتمہ بھی اسی پہ عطا فرما۔ اے مولا کریم خاتمہ بھی اسی مبارک زندگی پہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین نفس اور شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے مولا کریم نفس اور شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ فرما، روحانی اور دنیاوی نعمتیں دینے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما۔ مولا ہمیشہ نعمتوں کی شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا ہمیشہ نعمتوں میں اپنی فرما برداری عطا فرما، ہمیشہ احسان شناسی کی زندگی نصیب فرما، نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، ناشکری سے محفوظ فرما، نعمتوں میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین حادثات سے، سانحات سے، موذی اور دیرپا بیماریوں سے، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ مولا ہمیشہ ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ گناہوں کی نحوستوں سے ہمیں، ہمارے گھروں کو، ہمارے بچے بچیوں کو محفوظ فرما۔ اے مولا گناہوں کی نحوستوں سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما، ہمیشہ نیکی سے مناسبت نصیب فرما، نیکوں سے تعلق نصیب فرما، اپنے پیاروں کی عظمت محبت نصیب فرما۔ اے مولا کریم جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت نصیب فرما، شریروں سے محفوظ فرما، بری سوچ رکھنے والوں کے نظریات سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، شریروں سے محفوظ فرما، برائی چاہنے والوں کی نظر سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیشہ اپنی پناہ نصیب فرما، اپنی حفاظت عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں بے دین لوگوں کے حوالے نہ فرما۔ اے مولا ہمیں شریروں کے حوالے نہ فرما، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اپنے گھروں کا ماحول بھی اپنے فضل سے دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھرانوں کو بھی اللہ تلاوت قرآن کا معمول نصیب فرما، ہمیں اپنے گھروں میں بھی قرآن کا نور نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی اور شر کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا اس ملک کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، استحکام عطا فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین اس مسجد میں جو ساتھی جس انداز سے اس کی آبادی میں شریک رہتے ہیں اور اب جس انداز سے بھی اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور جن حضرات نے بھی اس مسجد کی بنیاد رکھی، یہ سارے خیر کے کام ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا کریم اس جگہ سے جتنے خیر کے کام ملک میں اور بیرون ملک میں آپ نے اپنے فضل سے جاری اور ساری فرما دیے، اپنے فضل سے انہیں قبول فرما، اور جو بھی حضرات اس میں معاون ہیں اور مددگار ہیں اور حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں اور محبت سے دعائیں کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے یہ ساری مبارک کام صدقہ جاریہ بنا، اور یہ ساری کام کی شکلیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان تمام شعبوں کے لیے ہمیشہ مخلص لوگ، اہل لوگ عطا فرما۔ اے مولا کریم ان سارے کاموں کو امت کے لیے نافع بنا،
اے مولا اپنے فضل سے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ نافع بنا، یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مظلوم بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کی ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما، اے مولا ان کے لیے آسانی کی شکلیں پیدا فرما، اس سرزمین پر اپنی قدرت کے خاص نقشے دکھا، اپنی مدد اور نصرت کی خاص شکلیں پیدا فرما، یا ارحم الراحمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، باطل کے مقابلے میں انہیں استقامت نصیب فرما، باطل کی طاقت کو نیست و نابود فرما، انہیں بہم دست گریبان فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر امت میں ایمانی اسلامی بیداری پیدا فرما، امت میں وحدت اسلامی پیدا فرما، امت میں اسلامی غیرت پیدا فرما، یا ارحم الراحمین مسلمانوں میں جو بے دینیوں کو فروغ دے رہے اور نفرتیں عام کر رہے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، اے مولا کریم پوری امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.